پہلے کی کہاوت تھی پہلے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کرو بھول جاؤ اللہ۔ آج کیا ہے نیکی کر، میرا اور آپ کا حال کیا ہے بہت سے لوگوں کا واللہ، کہ نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال، جتنے چیزیں ہیں نیکی کرو اور دنیا میں نام کما لو۔ اللہ اکبر، یہ ہم نے ذریعہ بنا لیا۔ اللہ اکبر، یہی حدیث میں فرمایا کہ جو انسان جو دنیا میں دکھاوا کرتا ہے، اپنی نیکیوں کا ڈھونڈھرو پیٹتا ہے، دکھاتا ہے اور سناتا ہے، لوگ میری باتیں سنیں، میری تعریفیں سنیں، مجھے دیکھیں۔ اللہ اکبر، تو یہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما انا بشر، میں تو تمہاری طرح ایک انسان ہوں، تمہاری طرح مٹی سے بنا ہوا ایک انسان ہوں، بس تم میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ یوحى الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا وحی کس بات کی؟ کہ تمہارا اور میرا معبود ایک ہی معبود ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ تو لہٰذا جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو اپنے رب سے اچھی امید رکھتا ہے، قیامت کے دن اچھی حالت میں ملنا چاہتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو سدھارے، سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے ساتھ دوسرا کام کیا کرے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی عبادت میں کسی بھی چیز کو، کسی کو شریک نہ کرے ذرہ برابر، کیونکہ شرک اس آیت کی روشنی میں بہت سارے جہاں درس ملتے ہیں، بنیادی درس ہم کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت میں شرک کو منع کیا ہے، اخلاص کی تعلیم دی ہے۔ جو بھی بندہ عبادت کرے صرف اخلاص کے ساتھ، ہے نا، خالص اللہ کی عبادت کرے، جیسا کہ قرآن کی آیت میں بھی کہا گیا دودھ کے بارے میں کہ دودھ جو جانور کے پیٹ سے نکلتا ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ غور کیجیے، قرآن نے کہا گیا کہ ایک طرف گوبر ہوتا ہے، ایک طرف خون ہوتا ہے، اس کے درمیان سے صاف شفاف دودھ نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کے ماحول میں یا کسی بھی ماحول میں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، ہے نا، عمل میں دکھلاوا، شہرت، دنیا طلبی، تعریف، بہت ساری برائیاں جو ہوتی ہیں عمل کے حساب سے، ان تمام برائیوں سے بچا کے عمل کو خالص اللہ تک پہنچانے کا نام یہ اللہ تعالیٰ مطلوب ہے۔ جیسا دودھ اللہ ہم تک پہنچاتا ہے، ایسے ہی وہ خود بھی چاہتا ہے کہ بندہ اپنا عمل میرے پاس جو پہنچائے وہ خالص پہنچائے، اخلاص والا پہنچائے، تمام آسائشوں سے، تمام بیماریوں سے اس کے عمل پاک ہو۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ نے فرمایا، اسی چیز کا ہمیں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، قل انما، کہ لوگوں کو سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، کہ لوگوں کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کو انجام دیں، صرف اللہ کے لیے عمل کریں۔ ہر چیز چھوٹی عبادت ہو، بڑی، بہت بڑی عبادت ہے، اور قیامت کے دن اعمال جو ہے حدیثوں میں آتا ہے تولے نہیں جائیں گے، بلکہ وزن کیا جائے گا، بلکہ ان کو وزن کیا جائے گا۔ وزن کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کتنا وزن ہے، کتنا بھاری ہے تمہارے عمل، اخلاص کتنا ہے اس میں، تقویٰ کتنا ہے اس میں للہیت کتنی ہے، کتنا تم پہاڑوں جیسا لے کر آئے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا تمہارا عمل میں اخلاص کتنا ہے۔ اللہ اس لیے تولا جائے گا گننے کے بجائے، وزن جو ہوگا، میزان جو قائم کیا جائے گا وہ تولا جائے گا۔ سبحان اللہ میرے بھائی۔ تو اس لیے اخلاص کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے اخلاص ہماری عمل میں، اور بہت ساری اس کے بارے میں آیاتیں اور حدیثیں ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرا جو موضوع ہے آج وہ خاص طور سے ریاکاری کے متعلق، یعنی بندہ جب اخلاص کو چھوڑ کر جو کام اللہ کے لیے اس کو کرنا چاہیے، دینی کام، دعوتی کام، اصلاحی کام، عبادت کا کام، معاملات کا کام، جو بھی سوشل ورک، سب کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے، لیکن بندہ ریاکاری کی تعریف بھی کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے۔ ریاکاری بولتے کس کو ہیں؟ ریاکاری جو کام، جو عبادت، جو نیک عمل، جو نیکی
اللہ کو خوش کرنے کے لیے بندہ کرنا چاہیے، کرنا ہے اسے، وہ کام بندہ دنیا کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے، عہدے کے لیے، منصب کے لیے، تعریف کے لیے کرنے لگ جائے، یہی ریاکاری ہے۔ اللہ اکبر، کہ دنیا میں اس کو فائدہ حاصل ہو جائے، لوگوں کی تعریف اس کو مل جائے، اچھا بن جائے، ایک طریقے سے لوگوں کی چاپلوسی انسان کرتا ہے، تو یہی ریاکاری ہوتی ہے، جو بہت ہی مذموم عمل ہے۔ اس آیت کی روشنی میں بھی اہل علم نے شرک کی، جو شرک اللہ نے کہا، اس کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک شرک ہوتا ہے اکبر، ہوتا ہے بڑا شرک، دوسرا ہوتا ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ تو یقیناً شرک اکبر تو بہت بڑا شرک ہے، اس کی تو معافی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک اکبر کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ہرگز معاف نہیں کرے گا، لیکن اس کے علاوہ جو گناہ ہیں ان کو معاف کر سکتا ہے۔ تو ریاکاری بھی شرک اصغر میں سے آتی ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ گناہ کبیرہ کا ہے، یعنی گناہ کبیرہ کا جو ارتکاب کرنے والوں کا جو انجام ہے، اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے، اللہ چاہے تو ان کو سزا دے، لیکن بہت خطرناک چیز ہے یہ گناہ کبیرہ۔ تو یہ شرک اصغر ہے، ریاکاری جو ہے دل کا عمل ہے، یعنی ریا جو ہوتی ہے کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اخلاص بھی دل میں ہوتا ہے، ریا بھی دل سے آتی ہے کہ میں دکھاؤں، میں اچھا بنوں۔ تو ریاکاری دل کا عمل ہے، اور شرک اصغر ہے، شرک خفی کہا گیا حدیثوں میں اس کو۔ اور شرک اصغر کی دو طریقے ہوتے ہیں، یا دو لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے۔ سب سے بدترین شکل شرک اصغر کی منافقین کے اندر ہوتی ہے۔ کس کے اندر ہوتی ہے؟ منافقین، یعنی ان کا دل جو ہے اندر سے کالا ہوتا ہے نا، دل کافر ہوتا ہے، دل اللہ کو نہیں مانتا، اسلام کو نہیں مانتا، لیکن ظاہر میں مسلمان ہوتے ہیں، ظاہر میں نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، نمازیں بھی، ظاہر میں داڑھی ٹوپی جبہ سب ہوتا ہے، لیکن دل اندر سے بے ایمان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ریاکاری کی بدترین شکل ہے جو منافقین میں پائی جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے نیچے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہم حافظنا من۔ اور دوسری جو قسم پائی جاتی ہے، مسلمانوں میں بھی ریاکاری داخل ہو گئی، بہت بڑی آفت مصیبت، کہ مسلمان اپنا جو بھی دین کا عمل ہے، اچھا عمل ہے، وہ دکھاوے کے لیے بھی کرتا ہے۔ اس کو یہ دو شکلیں پائی جاتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ہم فرق واضح کر لیں، شرک اکبر میں نے کہا اور شرک اصغر میں کیا فرق ہے، علمی اعتبار سے ہم کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم صحیح فیصلہ کر سکیں۔ شرک اکبر سے زندگی کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی نے زندگی میں شرک اکبر کر لیا، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کی پرستش کرنا، ان سے دعائیں کرنا، قبروں سے، آئیڈیل سے، ورشپ سے، مورتی پوجا، جتنے بھی بڑے بڑے شرک اکبر ہیں، اس سے زندگی کے تمام، اگر مر گیا بندہ اسی عمل پہ تو تمام زندگی کے عمل برباد ہو جائیں، کوئی نیکی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی۔ لیکن شرک اصغر کا یہ معاملہ ہے کہ اس کے وہی عمل برباد ہوں گے جس میں اس نے شرک داخل کیا ہے، جس نماز میں اس نے ریاکاری داخل کی ہے، جس نماز میں اس نے، جس کام میں، جس حج اور عمرے میں اس نے ریاکاری داخل کی ہے، وہی عمل برباد ہوگا۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، سارے عمل برباد نہیں ہوں گے۔ اور دوسری فرق یہ ہے کہ شرک اکبر کا مکلف، شرک اکبر کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر اور مرتد ہو جاتا ہے، اور مخلد فی النار ہو جاتا ہے، جہنم میں ہمیشہ وہ رہنے والا ہو جاتا ہے۔ اللہم حافظنا من۔ لیکن شرک اصغر والا انسان کافر نہیں ہوتا ہے نا، مرتد نہیں ہوتا، اور ہمیشہ جہنم میں رہنے والا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی نہ کبھی اللہ سے امید ہے وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ لیکن اس کی قباحت آپ سمجھیں کہ اس کے اوپر شرک کا لیبل لگ گیا، بھلے وہ اصغر کیوں نہ ہو، اس کی آپ مذمت اور اس کی قباحت کو آپ اندازہ لگائیے کہ جس سے شرک کا نام جڑ جائے جو سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے ساتھ اس کا نام جڑ جائے تو اس کی کتنی خطرناک، اس کی قباحت، نقصان ہو سکتے ہیں انسانی زندگی کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے۔ اللہ سب کو بچائے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں ریاکاری، دکھاوا کا انجام، نقصانات کیا ہوتے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ سب سے پہلے پیارے نبی کی بالکل صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ۔ اللہ سبحان اللہ، بہت ہی زبردست خطرناک جو ہے اس کا معنی اور مفہوم ہے، ڈر جانا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان دنیا میں، جو انسان سناتا ہے، ومن سمع سمع اللہ بھی، جو دنیا میں اپنی نیکیوں کو، اپنے بھلائیوں کو، اپنے اچھے اچھے کاموں کو سناتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے، ادھر نیکی کی اور دوسروں کو بتاتا پھرتا ہے، میں نے حج کر لیے، میں نے عمرے کر لیے، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، میں نے یہ بنا دیا، میں نے جو بھی انسان اپنی نیکیوں کا ڈھنڈورا جو پیٹتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی چیخ و پکار، اس کی ذلت و رسوائی انسانوں کے سامنے سنائے گا، ہے نا، لوگ اس کو اس ٹائم پہچان جائیں گے، اس کی چیخ و پکار سے اللہ تعالیٰ اس کو سب کے سامنے ذلیل کر دے گا۔ جس طرح وہ اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو دنیا کو سناتا تھا،
یعنی دکھانے کے لیے میں اتنا بڑا علامہ ہوں، اتنا بڑا علم والا، اتنا بڑا سخی ہوں، اتنا بڑا فلاں ہوں، فیاض ہوں، اتنا بہادر ہوں، اپنے گیت گاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اس کی چیخ و پکار مخلوق کو سنائے گا، کتنی بڑی ذلت کی بات ہے، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنی نیکیوں کو دکھائے گا، دوسروں کو دکھائے گا، دکھاتا پھرے گا، ہے نا۔ آج پہلے کی کہاوت تھی پہلے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کرو بھول جاؤ اللہ۔ آج کیا ہے؟ نیکی کر، میرا اور آپ کا حال کیا ہے بہت سے لوگوں کا واللہ، کہ نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال، جتنے چیزیں ہیں نیکی کرو اور دنیا میں نام کما لو، اللہ اکبر۔ یہ ہم نے ذریعہ بنا لیا، اللہ اکبر۔ یہی حدیث میں فرمایا کہ جو انسان جو دنیا میں دکھاوا کرتا ہے، اپنی نیکیوں کا ڈھونڈرو پیٹتا ہے، دکھاتا ہے اور سناتا ہے، لوگ میری باتیں سنیں، میری تعریفات سنیں، مجھے دیکھیں، اللہ اکبر، جو یہ چاہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال کی جو اجر و ثواب جو اس نے نیکیاں کی ہیں سب کو دکھائے گا، اس نے نماز روزہ جو بھی نیک کام ہے سب دکھائے گا، بتائے گا دیکھو اتنا اجر و ثواب، اللہ وہ خوش ہو جائے گا، اللہ اکبر کتنا اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے میرے بندے تو نے جو عمل کیا ہے یہ تیرا اجر و ثواب ہے، لیکن تو نے جو عمل کیا ہے میرے لیے نہیں کیا ہے نا، دنیا کے لیے دکھانے کے لیے انسانوں کے لیے کیا ہے، تو میرے پاس یہ تیرا اجر تھا لیکن تجھے دیا نہیں جائے گا، میرے پاس تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور کہا جائے گا اس سے، سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ اس سے کہا جائے گا جاؤ ان لوگوں کی طرف جس کے لیے تم عمل کرتے تھے، هل تجدون عندهم جزاء، کیا تم ان کے پاس کوئی جزا اور کچھ بدلہ پا رہے ہو، مل رہا ہے تمہیں ان کے پاس؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے لیے تم نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا، جن کے لیے تم نے دعوتی کام کو ضائع کر دیا، جن کے لیے اپنی تمہارے نیکیوں کو ضائع کر دیا؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی تعریف، کہاں ہیں وہ لوگ؟ بتاؤ جن کے لیے تم نے اپنی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا، ہے نا۔ اللہ کے پاس کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ریاکار ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حکم دے گا سارے لوگوں کو اخلاص کا، ایک بول سکتے ہیں سجدہ، اللہ کہے گا سب سجدے میں چلے جاؤ۔ جب ریاکار سجدے میں جانا چاہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی پیٹھ کو جو ہے اس کو تانبے کی اور اس کی پیٹھ کو جو ہے تختے کی بنا دے گا، سخت کر دے گا، وہ جھکنا چاہے گا تو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر پائے گا، وہ جھک نہیں پائے گا۔ اتنی خطرناک وعید ہے میرے بھائی کہ ریاکار جو دنیا میں نا ریاکاری کی سجدہ کرتا تھا، آخرت میں اخلاص کا سجدہ اس کو نصیب نہیں ہوگا، اللہم حافظنا آمین۔ تو اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں اس کے بارے میں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ جو حدیث صحابہ کو کپا دینے والی، رلا دینے والی میرے بھائی حدیث ہے، سبحان اللہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ جب بھی یہ حدیث اتنی بھیانک ہے اگر کہا جائے، اور خاص طور سے دیندار طبقے کے لیے، ہے نا، دین کا کام کرنے والوں کے لیے، ہے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ جب بھی یہ حدیث سناتے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اللہ اکبر، حتیٰ کہ وہ ایک ایک لفظ بیان کرتے، یہاں تک آتا ہے حدیثوں کے اندر بے ہوش ہو جاتے، پھر افاقہ ہوتا، پھر کچھ حصہ بیان کرتے، پھر بے ہوش ہو جاتے، اللہ کیا بات ہے اس حدیث کے اندر۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، ہے نا، جہنم کو جو بھڑکائے گا، جہنم کو جو سلگائے گا، سب سے پہلے 3 لوگوں سے سلگائے گا، 3 لوگوں سے بھڑکائے گا۔ وہ 3 لوگ کون ہوں گے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کافر، منافق، فاسق، فاجر، ہے نا، ہمارے ذہن میں یہی بات رہتی ہے، لیکن نہیں، حدیث کے مطابق اگر کہا جائے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جہنم کو جو سلگائے گا، سبحان اللہ، وہ کون ہوگا؟ وہ عالم اور قاری ہوگا، اللہ جس نے بہت علم حاصل کیا، بہت جو ہے چرچے تھے علم کے، بہت اس کے قرآن کے چرچے تھے، اللہ اکبر، عالم اور قاری، دیندار طبقہ ہوگا، دائی ہوگا ایک طریقے سے، اس کو جو ہے سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دوسرا سخی ہوگا، اللہ کے بہت خرچ کرنے والا، بہت اس کا نام، مسجد، مدرسے، دنیا کے سارے جو سوشل ورک کرنے والا، اس کا بھی سخی ہوگا دوسرا۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جس نے اپنی اتنی زیادہ اپنی جان مال سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، جہاں تک کہ شہید بھی ہو گیا، اس کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ کتنے بڑے بڑے عمل کرنے والے یہ انسان ہوتے ہیں، دنیا کی رہنمائی کرنے والا ایک عالم اور دائی ہوتا ہے، اور جو ہے سخاوت، کتنے لوگوں کی مدد کرنے والا، بھوکوں کو کھلانے والا یہ شخص ہوتا ہے، اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا، قربانی دینا، یہ کتنا بڑا عمل ہے، اسلام کی چوٹی کہا گیا جہاد کو، لیکن وہ انسان بھی، اللہ اکبر، جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ریاکاری، کہ جب اللہ تعالیٰ ان تینوں کو بلائے گا، ایک ایک شخص سے پوچھے گا، بتاؤ میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی، میں نے تمہیں انعام دیا تھا، تمہیں قاری بنایا، عالم بنایا، تمہیں جو ہے پیسہ دیا، مال دیا، سب کچھ دیا، تجھے طاقت دی، ہنر دیا، ہے نا، سب کچھ تجھے صلاحیت دی، تمہیں میرے لیے کیا کیا؟ ہر ایک بندہ کہے گا اللہ میں نے خوب، عالم کہے گا اللہ میں نے خوب علم حاصل کیا، خوب لوگوں کو پڑھایا، خوب بتایا، خوب دین کا دعوت کا کام کیا۔ اور جو ہے دوسرا سخی کہے گا اللہ میں نے خوب تیرے راستے میں جب بھی ضرورت پڑی تیرے راستے میں خرچ کرا،
جب بھی ضرورت پڑی تیرے راستے میں خرچ کرا. اللہ اکبر. شہید کہے گا اللہ میں نے تیری راستے میں اپنی زندگی لگا دی, یہاں تک کہ جان کی بھی پرواہ نہیں کی, جان بھی قربان کر دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا, تم سب جھوٹے ہو. اللہ اکبر, تم سب جھوٹے ہو. تم نے یہ کام اس لیے کیا کہ تمہیں علامہ کہا جائے, عالم کہا جائے, قاری کہا جائے, دائی کہا جائے تمہیں, اس لیے تم نے یہ کام کیا. تم نے اس لیے کیا کہ تمہیں جو سخی کہا جائے, بہت اہل ثروت کہا جائے, تمہیں مجاہد کہا جائے, تمہیں شہید کہا جائے, تمہیں خاندان جو ہے تم نے اپنے خاندان کے لیے, قبیلے کے لیے, دنیا کو دکھانے کے لیے کام کیا. تمہارے لیے میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے. اللہ اکبر. ان کو اٹھا کر جو ہے فرشتوں کے ذریعے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا, گھسیٹتا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میرے بھائی کتنی خطرناک وعید ہے ایک داعی اور ایک عالم اور ایک دیندار طبقے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں, چاہے تعلیم سے متعلق, تربیت سے متعلق, اور جو ہے جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق, یا ہے نا جد و جہد سے متعلق, اللہ کے لیے کریں, اللہ کے لیے کریں. اور آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ ریاکاری کن کن چیزوں میں ہوتی ہے, ریاکاری کی اقسام کیا ہیں, کس ٹائپ کی ہوتی ہے. تو ریاکاری جو ہے کئی چیزوں میں ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز بدن اور لباس کے ذریعے بھی ریاکاری ہوتی ہے. انسان اپنے بدن اور اپنے لباس جو پہنتا ہے نا, ایسا لباس بندہ پہنے کہ جو اس کے اسٹیٹس, اس کے ہوتا ہے نا, اس کے ہیبت کے حساب سے نہ ہو, اس کا وہ مقام نہ ہو یہاں, یعنی جہاں کے معاشرے میں وہ لباس کسی خاص طبقے کا ہو, جیسے کوئی علماء کا لباس, کوئی ڈاکٹر کا لباس, کوئی وکیل کا لباس. تو علماء نے یہاں تک کہا کہ انسان کو اپنا لباس ہوتا ہے نا جو عرف میں مشہور ہے, معروف ہے, وہی پہننا چاہیے. جہاں علماء کی ایک پہچان ہے یا اس کوئی خاص ٹوپی ہے, علماء نے یہاں تک کہا ٹوپی بھی جس سے پہچانا جائے کہ بہت بڑے عالم, بہت بڑے قاری, بہت بڑے جج ہیں, تو وہ لباس سے بچنا چاہیے. یہاں یہ تک ریاکاری میں شمار کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر وہ چیز پیدا ہونے لگتی ہے. انسان ارے آپ کب سے عالم بن گئے, تو انسان بھول جاتا ہے نا, ریاکاری کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہونے لگتا ہے. حتیٰ کہ دیکھو ریاکاری سے بچانے کے لیے شریعت نے کیا کہا, لباس میں بھی جو ہے ایسے لباس, ایسی ٹوپی, ایسے کپڑے مت پہنو جس سے تمہارے اندر ریاکاری ہو. تم وہ نہیں ہو, لیکن دوسروں کو کیا دکھا رہے ہو, میں عالم ہو گیا, میں دائی ہو گیا, میں شیخ ہو گیا. تو اس سے بھی ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا. اسی طریقے سے بالوں میں, حالت میں انسان جو ہے حیت بناتا ہے نا, انسان اتنا متقی پرہیزگار نہیں ہوتا, لیکن اپنے کپڑوں کے ذریعے, اپنے بالوں کے ذریعے, اپنے چہرے کے ذریعے زاہد اور عابد بننے کی کوشش کرے. ہوتا ہے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جیسے فقیرے کی حالت کو بدالے, ہے نا, فقیر بننا, زاہد بننا چاہے, بہت بڑا اور ولی کہلانے کے لیے اپنے آپ کو دکھاوا کرے, دل سے ولی نہیں ہے, حقیقت میں ولی نہیں ہے, لیکن ولی بننے کی کوشش کرے, ولی جیسا لباس اپنا آپ بنا لے, کپڑے ویسے پہن لے, بال ویسے بنا لے, عجیب و غریب. تو اس طرح کے دکھاوے سے بھی منع کیا گیا ہے. اسی طریقے سے ایک ریاکاری قولی ریاکاری بھی ہوتی ہے, یعنی انسان زبان سے بھی ریاکاری کرتا ہے, اور یہ تو بہت زیادہ عام ہے. کس طریقے سے کہ ریاکار جو ہے مطلب بہت چالاک ہوتا ہے, سبحان اللہ, کہیں سے بھی جو ہے اپنی چرچا جو ہے نکال لیتا ہے نا. آپ کئی اس کی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے آج کل عمرے کا ٹکٹ کم ہو گیا, بات چل رہی ہے, ارے نہیں مہنگا تھا بھائی, ارے میں ہو کر آیا ہوں کل عمرے پہ, ابھی 2-4 دن پہلے عمرے پر ہو کر آیا ہوں. تو آپ سے کس نے پوچھا تھا کہ آپ عمرے پہ گئے تھے نہیں گئے تھے, لیکن وہ تجسس, ریاکاری, بتانا ہے کہ عمرہ کر لیا, 1 لاکھ روپے خرچ ہو گیا, کسی کو ہی نہیں پتا. ایسا کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر. حج کر آ گیا, کسی کو نہیں پتا. اللہ اکبر. تو کہیں نہ کہیں سے وہ تذکرے نکال کے, آج بہت ٹھنڈی تھی یار, آج رات میں نہیں اتنی ٹھنڈی نہیں تھی, ارے 3 بجے رات کی بات کر رہا ہوں. اس ٹائم کیا کر رہے تھے؟ ارے وضو کر رہا تھا تو بہت ٹھنڈی لگ رہی تھی. اچھا, ہاں وہ تہجد کبھی پڑھ لیتا ہوں میں, نیند کھل جاتی ہے. تو اس طریقے سے یہ کیا ہے, کس کے لیے آپ نے عمل کیا؟ کبھی عمل ریاکاری جو ہے ابتدا میں ہوتی ہے, کبھی بعد میں داخل ہو جاتی ہے, کبھی عمل کرنے کے بعد داخل ہو جاتی ہے. یہ سب شکلیں ہیں. ریاکاری ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہی ہو, انسان عمل کرنے لگتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے ریاکاری آتی جاتی ہے. اور تو میرے بھائی ریاکاری بہت خطرناک, بہت باریک چال چلتی ہے. اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ ریاکاری, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا, مجھے تمہارے اوپر دجال سے بھی زیادہ خطرہ کس چیز کا ہے؟ ریاکاری کا ہے. میں تم سے ریاکاری سے, دجال سے, جو سب سے بڑا فتنہ ہے. کیوں کہا؟ کیونکہ دجال تو بہت بڑا فتنہ ہوگا, واضح ہوگا, ہر کوئی پہچان لے گا انشاءاللہ. جس کو اللہ کے نبی نے علامت ریاکاری پہچاننا, اس کو پکڑنا بہت مشکل کام ہے میرے بھائی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور عملی ریاکاری, جیسا کہ حدیث میں بھی آیا کہ بندہ عمل کرے لیکن لوگوں کی وجہ سے اس کو لمبا کر دے, چھوٹا کر دے, یہ سب ریاکاری میں ہے. لوگوں کی وجہ سے نماز پڑھے, ارے صاحب دیکھ رہے ہیں نماز اچھی پڑھتا ہے بندہ, ذرا تعریف ہو جائے, دیکھ رہے ہیں,
اور اسی طرح ریاکاری ہے اس کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کی وجہ سے ہم عمل نہ کریں. لوگ کیا کہیں گے, داڑھی چھوڑ دیں, ہے نا, داڑھی نہیں رکھ رہا ہے, لوگ صوفی کہیں گے, لوگ فلاں کہیں گے, لوگ کہیں گے بہت متقی بن رہا ہے. یہ کیا ہے؟ لوگوں کی وجہ سے عمل کر رہا ہے, اللہ کے لیے آپ نہیں چھوڑ رہے, ہے نا, اللہ کے لیے آپ کا اخلاص نہیں ہے. تو یہ بھی ایک شکل ہے میرے بھائی, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور اسی طرح عہدے اور منصب کی اور اپنے متبعین کے ذریعے بھی ریاکاری ہوتی ہے. آج کیا ہے ہمارا معاملہ, اللہ معاف کرے, ہمارا میرا, بہت سارے لوگ جو ہے کوئی بڑا شخصیت اپن نے دیکھی, فوراً فوٹو کھنچانا ہے, فوراً فیس بک, فوراً واٹس ایپ, کیا ذرا بڑے لوگوں میں شمار ہو جائے, بڑے لوگوں میں اپنا بھی نام ہو جائے, ان کی بہت اچھی پٹی ہے فلاں نے. تو میرے بھائی اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ریاکاری کی شکل ہے, ریاکاری کی شکل ہے کہ نہیں. اس طریقے سے محبت اور الفت ہوتی ہے, ہر عالم سے ہوتی ہے بہت ساری, وہ اس کی چیز الگ ہے. لیکن انسان ایک ہوتا ہے نا, ایک بیماری بن جاتی ہے, کوئی بڑی شخصیت دیکھی اس کے ساتھ فوٹو لے کے بس اپنا ایک ریکارڈ قائم کر لینا, یہ بہت خطرناک بیماری ہے. کوئی لیڈر ہو, کوئی عالم ہو, یہ بیماری بہت خطرناک چیز ہے. انسان کسی بھی حالت میں وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے اور اپنا نام وہاں پہ دکھانا چاہتا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اگر محبت ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے, اس کے تقاضے الگ ہیں. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے, لوگ کہیں گے ارے تمہاری وہاں تک پہنچے, اللہ اکبر, حرم, امام حرم اور فلاں, ان کے پاس تم کھڑے ہوتے ہو, سبحان اللہ, اللہ اکبر. ارے بھائی کیا ہے نا, کس کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ انسان ہے کہ تاکہ لوگ کہیں کہ کیا اس کی پہنچ ہے یار, کتنے بڑے بڑے لوگوں تک ملتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی یہ ریاکاری کی شکلیں ہیں, اللہ مجھے اور آپ کو بچائے. اور ایک بات یہ ہے کہ اخلاص اور ریاکاری کی ایک مثالوں کے ذریعے کہ کیسا پہچانے ہم اپنے اندر, آپ کے اندر, دوسروں کے اندر, کہ میرے اندر, سب سے پہلے میں اپنی بات کروں, میرے اندر اخلاص ہے یا ریاکاری ہے, خود ہم پہچاننا ہے. میں نے کہا کہ یہ نفسانی مرض ہیں, ہمارے نفس کے مرض ہیں, اس کا علاج ہم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا, ہے نا. ہمارے دلوں کی بیماری کون جان سکتا ہے اللہ کے علاوہ اور ہمارے علاوہ. تو پہلی چیز یہ ہے کچھ علامتیں مخلص اور ریاکار کی, کہ مخلص وہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ اس کی کوئی اسے پرواہ نہیں ہوتی, کون اس کی تعریف کر رہا ہے, کون مذمت کر رہا ہے, کون برائی کر رہا ہے, وہ اس کے پیچھے نہیں پڑتا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں. میں اگر عمل کر رہا ہوں تو تعریف کوئی کرے اس کی وجہ سے وہ زیادہ پھولتا نہیں ہے, مذمت کوئی کر دے زیادہ مایوس نہیں ہوتا, اس کے دل میں کوئی وہ نہیں آتا, کرتا رہتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا رہتا ہے. لیکن جو ریاکار ہوگا وہ جو ہے تعریف جب ہوگی تو بہت اسپیڈ میں کام, بہت اسپیشل کام ہوگا. لیکن جہاں اس کی مذمت ہوگی کام میں ڈھیلا پن آ جائے گا, جہاں اس کی برائی ہوگی کام میں ڈھیلا پڑ جائے گا, چڑ جائے گا, یعنی وہ کام میں استقامت اس کی ختم ہو جائے گی. بہت بڑی چیز ہے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور ایک علامت یہ ہے کہ مخلص جو ہے, جو کام کرنا چاہتا ہے, مخلص جو کام کرنا چاہتا ہے, اگر وہی کام کوئی دوسرا بندہ, کوئی دوسرا عالم یا دوسرا دائی کرتا ہے تو اسے جو ہے نفرت نہیں ہوتی, حسد نہیں ہوتی, بلکہ خوشی ہوتی ہے. وہ ہے نا کوشش کرتا ہے, دباتا ہے اپنے نفس کو, کہتا ہے چلو اللہ نے اس کو توفیق دے دی, میرے اندر کچھ کمی رہ گئی تھی. تو وہ دین کا کام, جو دعوت کا کام جو کرنا چاہتا تھا, کوئی بھی اچھا کام, خیر کا کام, بھلائی کا کام, اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو اخلاص والے کی یہ علامت ہوتی ہے, اسے نفرت نہیں ہوتی, حسد نہیں ہوتی, بلکہ وہ خوش ہوتا ہے یا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میرے دوسرے بھائی بھی یہ کام کر رہے ہیں, سبحان اللہ, 2 سے ہم 4 ہو گئے, 4 سے 8 ہو گئے, اللہ اکبر. یہ اس کی علامت ہے. اور ریاکار کی علامت کیا ہے, وہ کام جو کرنا چاہتا ہے کوئی دوسرا بندہ کر لے یا دوسرا شخص کر لے یا دوسرے لوگ کر لے تو اس کا حسد کرنے لگتا ہے نا, ان سے دشمنی کرنے لگتا ہے, ان سے عداوت شروع ہو جاتی ہے اور غیبت کرنے لگتا ہے. یعنی ہوتا ہے نا, نفرت کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نے کیسے کر لیا, اس کی کیسے اوقات ہو گئی, اس نے یہ کام مجھ سے پہلے لے لیا, اللہ اکبر. تو میرے بھائی اخلاص کو سمجھنے اور ریاکاری کو سمجھنے کی کچھ علامتیں ہیں. اسی طرح ایک مخلص شخص جو ہوتا ہے وہ اپنی تعریف, اپنی بڑائی کو پسند نہیں کرتا, کوئی اس کی تعریف کرے وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بڑائی بیان کی جائے اس کے سامنے. مخلص جو ہوگا انشاءاللہ وہ کبھی اس کو اچھا نہیں سمجھے گا, اللہ یہ کہ وہ ضرورت ہو, تعارف الگ چیز ہے, لیکن وہ تعریف بیجا جو ہے کلمات کو, علامہ, فہامہ, مفتی, قاری, وہ اتنے بڑے بڑے القاب کو کبھی وہ پسند نہیں کرے گا. لیکن جو ریاکار ہوگا اس کو ہمیشہ القاب کی فکر ہوگی, ہمیشہ تعریف کی فکر ہوگی, اگر کچھ کمی رہ گئی تو اس کی چہرے پہ شکن آ جائے گی. اسی طرح ایک یہ بھی علامت ہے مخلص کی کہ مخلص عمل کرنے کے بعد میرے بھائی ہے نا, وہ تکبر اور بڑائی میں مبتلا نہیں ہوتا, احسان نہیں جتلاتا, بلکہ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ سے توبہ و استغفار, اللہ بہت کمی رہ گئی میرے عمل میں, جیسا کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا. جیسا کہ قرآن کی آیت ہے, ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, جو دنیا کا کعبہ ہے آج, وہ گھر بنا رہا ہے اللہ کے حکم سے, اور اللہ سے کیا دعا کر رہا ہے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اللہ ہم تیرا گھر تیرے حکم سے بنا رہے ہیں, لیکن ہم سے قبول فرما لے, ہماری نیکی کو ضائع مت کرنا. یہ مخلص کی علامت ہوتی ہے, وہ نیکیوں کے بعد تکبر نہیں بلکہ استغفار کرتا ہے, اللہ کی تعریف کرتا ہے, اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے کہ اللہ تو نے توفیق دی کوئی بھی کام کرنے کی. تو یہ چند علامتیں ہیں. آخری بات
کہ ریاکاری جو ہوتی ہے اتنا بڑا مرض ہے، اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ ایک دو نسخے بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو ان ساری معاملات میں اللہ کی مدد ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ مجھے اخلاص پیدا فرما، ہے نا، ریاکاری سے بچا۔ یہ اپنی زبان میں ہم دعا کریں۔ اور ایک دعا بھی آتی ہے خاص طور سے شرک سے اور شرک اکبر اور اصغر سے بچنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلمہ، اے اللہ تعالیٰ میں پناہ میں آتا ہوں تیری کہ میں تیرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کروں جانتے بوجھتے، میں جانتا ہوں پھر بھی شریک کروں، ہے نا، شرک اصغر ہو یا اکبر، کسی بھی چیز کے معاملے میں شرک کروں میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اسی طریقے سے وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور میں تیری تجھ سے استغفار کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا۔ میں شرک کرتا ہوں لیکن نہیں جانتا، انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی، کوئی شرک خفی ریاکاری ہو جاتی ہے، مجھے نہیں معلوم، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیرا استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک دعا ہے جو مجھے اور آپ کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب بھی ہم عمل کرتے ہیں ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں، تعریف آئے، تو ہم یہ سوچیں اس وقت کہ جیسا کہ میں نے حدیث میں بیان کیا، یہ میرا کیا کر سکتے ہیں، یا مجھے کیا دے پائیں گے یہ لوگ، یہ انسان مجھے کیا دے پائیں گے، یا میرا کیا نقصان کر پائیں گے اگر میں ان کے لیے عمل کروں گا۔ تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، قیامت کے دن ایک نیکی بھی مجھے نہیں دے سکتے، بلکہ میرا سارا اجر و ثواب ان کی وجہ سے ضائع ہو سکتا ہے۔ تو یہ بندہ سوچے، اور ایسے کئی نسخے ہو سکتے ہیں ریاکاری سے بچنے کے لیے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا بنا کر رکھے، جیسا کہ ایک واقعہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جانتے ہیں آپ، بہت مشہور واقعہ، اس سے پہلے بھی کئی بار سامنے آیا ہوگا، کیونکہ صحابہ کے واقعات سے جو ہے نا ہمیں نصیحت ملتی ہے، بہت بڑی نصیحت، کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ایسی شخصیت اسلام سے پہلے بھی کوئی جنگ نہیں ہارے، ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تھے تب بھی کوئی جنگ نہیں ہارے، اور اسلام کے بعد بھی، اسلام میں جب آئے، سبحان اللہ، سیف اللہ کا ان کو لقب دیا گیا اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ وہ اللہ کی تلوار ہیں، سبحان اللہ۔ تو اسلام لانے کے بعد بھی کوئی جنگ نہیں ہارے ان کی قیادت میں، سبحان اللہ۔ ایسی شخصیت جس کا پورا چرچا عرب و عجم میں ہو چکا تھا، ان کے بارے میں جب ان کا لوگوں کا عقیدہ یا لوگوں کا خیال یہ بننے لگا جس جنگ میں خالد بن ولید ہوں گے وہ جنگ مسلمان ہار نہیں سکتا، اللہ، جس جنگ میں یہ ہوں گے تو مسلمان خوشی خوشی اور شوق سے، بعض نئے مسلمان کوشش کرتے کہ خالد بن ولید جس جنگ میں جا رہا ہے اب تو ہم انشاءاللہ جیت کر آئیں گے۔ اب یہ باتیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو خلیفہ مسلمین تھے اس وقت، ان کو معلوم ہوئی، اور ان کی بصیرت، سبحان اللہ، کس بات کی، کہ یہ توکل کے خلاف ہے یہ بات، کہ لوگ خالد بن ولید کی وجہ سے جو یہ سمجھیں کہ جنگ اللہ تعالیٰ جیت جائیں گے، ہے نا، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں۔ تو انہوں نے بصیرت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اور سبحان اللہ خالد بن ولید کو لیٹر لکھا، اللہ اکبر، لیٹر لکھا، اے خالد بن ولید، ماشاءاللہ تمہاری خدمات ساری چیزیں ہیں، لیکن میں تمہیں معزول کرتا ہوں، تمہاری جگہ غالباً ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو وہاں کا گورنر بناتا ہوں۔ اور لیٹر جو ہے کسی ذریعے سے ان کے پاس پہنچا، تو سبحان اللہ میرے بھائی، آج ہمارا اور آپ کا غور کریں، اتنی مشہور، اتنی بڑی شخصیت اگر وہ اعلان کر دیتے کہ مجھے جو ہے ایسا امیر المومنین نہیں کہہ رہا ہے آپ جنگ سے نکل جاؤ، آپ گورنری سے ہٹ جاؤ، جبکہ میں اس کا اہل ہوں، میں اس کا لائق ہوں، اللہ، ایک اعلان کر دیتے تو ایک فرقہ بن جاتا، لوگوں نے، علماء نے کہا ایک فرقہ خالد بن ولید اس ٹائم سے وجود میں آ جاتا اگر وہ نہیں ہٹتے، اتنی بڑی خدمات تھی ان کی۔ لیکن کیا کہا لوگوں سے بتایا، فوراً معزول ہو گئے اور کہا کہ آج سے ابو عبیدہ بن جراح میری جگہ گورنر رہیں گے۔ اور کیا فرمایا لوگوں نے جب کہا کہ آپ کیسے ہٹ سکتے ہیں، آپ تو اتنا اچھی خدمت کر رہے ہیں، آپ کہا کہ انا لا اجاہد بابی بکر و عمر، انا اجاہد فی سبیل اللہ، میں ابو بکر اور عمر کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، میں اللہ کے لیے اس جہاد میں کام کر رہا تھا، میں اللہ کے لیے دین کی خدمت کر رہا تھا۔ اللہ کی خدمت کے لیے مجھے عہدے اور منصب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے گورنر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پوسٹ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی خدمت میں ایک عام مسلمان رہ کے بھی کر سکتا ہوں، میں ایک عام سپاہی رہ کے بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ اللہ کی خدمت کرنا ہے، دین کی خدمت کرنا ہے، عہدے اور منصب کی خدمت نہیں کرنا۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ صاحب پوسٹ ملے گی تو آگے بڑھیں گے، ہے نا، عہدہ ملے گا تو کچھ کریں گے، یہ ہوگا تو ہمارے پاس کچھ کام ہوگا۔ میرے بھائی، کتنی بڑی صحابہ کے ہم نام لیتے ہیں، منہج صحابہ کا، منہج سلف کا، یہ سب باتیں منہج سلف کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اندر، آپ کے اندر اخلاص پیدا فرمائے، ریاکاری سے بچائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔